أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم مستقبل کے حادثات واقعات کی جانب بھی اشارہ کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت تک ایک زندہ معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے، اور مستقبل میں امت مسلمہ کے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے اس کی رہبری قرآن کریم اشارتاً کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون إلا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ، کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے انجام کا، جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس وعدے کے لیے جو عذاب کا وعدہ کفار سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 آیات نازل فرمائی، اور تینوں آیات کے مضامین ایک جیسے ہیں، اور ان تینوں آیات میں اشارہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی جانب اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے آخری دور کی جانب۔ ایک آیت ہے سورہ یونس کی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ دوسری آیت ہے سورۃ الرعد میں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور تیسری آیت ہے سورہ غافر میں، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ عجیب، ان آیات میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سورہ یونس کا نمبر ہے 10، سورہ یونس میں آیت ہے۔ سورۃ الرعد کا نمبر ہے 13، جس میں یہی مضمون کی آیت ہے، اور سورۃ الغافر کا نمبر ہے 40، اس میں یہی آیت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عذاب کا وعدہ ہم نے کیا ہے ان کفار کے متعلق، وہ یا تو آپ کو زندگی میں دکھا دیں گے یا پھر آپ کی وفات کے بعد دکھائیں گے۔ تو اللہ کے دشمنوں پر جو عذاب نازل ہوں گے وہ 2 طرح ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کی حیات میں یا آپ کی حیات کے بعد پھر قیامت تک عذاب ہوتے رہیں گے۔ اب 10 سالہ زندگی حضرت کی کہاں کی ہے؟ مدینہ کی۔ 13 سالہ زندگی کہاں کی ہے؟ مکہ کی۔ اور 40 سالہ زندگی کون سی ہے؟ قبل البعثت، نبوت سے پہلے کی۔ سورۃ الغافر میں اشارہ کس زندگی کی طرف؟ نبوت سے پہلے 40 سال۔ اور سورہ یونس 10 نمبر کی سورت ہے، اس میں اشارہ احکامات والی زندگی کی طرف ہے، مدینہ کی۔ اور سورۃ الرعد کا نمبر 13 ہے، اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مکی زندگی کی طرف۔ یعنی
حضرت کے 23 سالہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 مقامات میں اس آیت کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا. اور آیت میں کیا ہے؟ وعدہ ہے مستقبل کا کہ عذاب ہوگا، یا تو آپ کی حیات میں، تو حضرت کی حیات میں تو بدر کے مقام پر وعدہ پورا ہوا، اور بھی دوسرے معرکوں میں پھر فتح مکہ ہو گیا، عذاب کا وعدہ پورا ہوا. اور اب جو وعدہ آپ کی وفات کے بعد کا ہے وہ کون سا وعدہ ہے؟ اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے. اس کا تعلق قیامت کی بڑی نشانی سے. قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے دھواں، آیت الدخان، دھوئیں کی نشانی. اسی لیے کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. اب یہ آیت دخان، دھوئیں کی جو نشانی ہے، صرف ہم قرآن کریم میں اگر غور کریں گے تو بہت ساری صورتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کفار نے کہا او تسقط علینا کسفا من السماء او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آسمان سے آپ وہ نجم اور ستارہ گرا دیں جس کے نتیجے میں دھواں چھائے گا. ایک احتمال تفسیر کا یہ بھی ہے، آپ ہم پر وہ عذاب نازل فرما دیں جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں آسمان کی جانب سے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو نعوذ باللہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے ساتھ لے آئیں. اب یہ جو بڑی آیات نازل ہوگی نا، اس میں ساتھ ہی فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے ہی کام کرتے ہیں. طوفان نوح جب آیا تو اس طوفان کے پانی کو امر خداوندی کے ساتھ فرشتے بھی اس میں اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. پانی کو چلانا ہے، دوڑانا ہے، اتارنا ہے، نازل کرنا ہے، یا زلزلے ہیں اللہ کے امر سے آتے. تو یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. فرشتوں کا بھی ذکر ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کی بڑی نشانی کی طرف اشارہ کیا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ یہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے سامنے فرشتے. او یأتی ربک، یا نعوذ باللہ اس وقت مانیں گے جب رب ہی سامنے آ جائے. او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بڑی بعض نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں. تو بڑی نشانیاں 10 ہیں، ان 10 میں سے ایک کا اشارہ دھوئیں کی طرف ہے. سورۃ النحل کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمائی ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا امر یعنی بڑی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی بس آیا ہی چاہتا ہے، جلدی مت کرو. اب یہ امر کیا ہے؟ سورہ دخان کی آیت پڑھی امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہوگا جس کے نتیجے میں ستارہ ٹوٹے گا اور ساری زمین کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا اور زمین کا سسٹم تبدیل ہو جائے گا. اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، یہ تحیر ہے کہ اتنی طاقتور ٹیکنالوجی ان لوگوں کے پاس ہے، دشمنان اسلام کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس ہے، اور سارے خطہ ارض پر، زمین پر ان کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، اور ہر طرح کے وسائل ان کے پاس موجود ہے. اور نہ صرف موجود ہے کہ ان وسائل کو استعمال کر کے انہوں نے ہم سب کو جکڑا ہوا بھی ہے کہ حق پرست لوگ اپنی حقانیت کا اظہار نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ ان کے شکنجے کے اندر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مختلف ممالک انہوں نے بنائے خلافت عثمانیہ کے ساقط کرنے کے بعد، اور باڑ لگائی اور ساری دنیا کے حصوں کو، علاقوں کو الگ الگ کر دیا، اس انداز سے الگ کیا کہ ایک آدمی دوسرے ملک والے آدمی کے پاس بغیر ان کی اجازت کے جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا.
تو ایک بہت بڑا حصار ہے، جیسے اہل غزہ حصار میں ہے، چھوٹے حصار میں ہے، تو ہم بھی حصار میں ہی ہیں، ہم نیو ورلڈ آرڈر کے حصار میں ہیں، اور اہل غزہ اس وقت براہ راست نیو ورلڈ آرڈر چلانے والوں کے ساتھ جنگ میں ہے، تو وہ جنگ کے عملاً حصار میں ہیں، اور پوری دنیا کے انسان بھی حصار ہی میں ہیں، اس لیے کہ ہم باڑوں کے، باؤنڈریز کے، اور جھاڑیوں کے، تاروں کے، اور غلام قسم کی فوجوں کے شکنجے کے اندر ہے۔ تو تحیر یہ ہے اور تعجب کہ یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم جب تک کہ باقی رہے گا اس وقت تک امکان نظر نہیں آتا کہ اسلام کا دوسرا عظیم الشان دور شروع ہو، جس کو حدیث میں فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس دور کو شروع کرنے کے لیے اور اس جنجال کو، اس حصار کو جو عالمی لیول پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو بلکہ جکڑا ہوا ہے، توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت دخان رکھی۔ یہ آیت دخان ایسی ہے، دھوئیں کی نشانی 10 بڑی نشانیوں میں، کہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کا سسٹم تبدیل ہو جائے گا، اور اس کی مثال یوں سمجھ لے جیسے کہ طوفان نوح تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو ساری دنیا تبدیل ہو گئی، اس کے بعد نئے سرے سے دنیا شروع ہوئی، اور سابق میں جو کفار و مشرکین کی حکمرانی تھی، تسلط تھا، غلبہ تھا، وہ اس اللہ کی بڑی نشانی عذاب کی شکل میں ختم کر دی گئی۔ تو یہ جو عذاب، یہ جو نشانی ایک باقی ہے اسلام کے دوسرے دور کے لیے۔ پہلا دور مدینہ کی خلافت علی منہاج النبوہ کا تھا، اور آخری دور بیت المقدس کی خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے۔ لیکن اس دور سے پہلے کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر ہے، دشمنان ہیں، ان کے وسائل ہیں، اس کو توڑے گا کون؟ انسان کی عقل سوچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت دخان اور قیامت کی بڑی نشانیاں اسی لیے رکھی۔ تو یہ آیت دخان یوں سمجھ لیجئے طوفان نوح، جب وہ ستارہ آسمان سے ٹوٹے گا اور زمین کو آ کر جب وہ لگے گا تو ساری زمین پر دھواں چھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عجیب ذکر کیا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ انتظار کا لفظ نہیں، ارتقاب کا لفظ ہے۔ انتظار ہوتا ہے غیب کی چیز کا، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں کفار کو عذابات کی طرف یا قیامت کے بعد کے مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں فانتظروا، قیامت آئے گی، انتظار کرو، انا معکم منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کس میں ہوگا؟ غیب کی چیز میں۔ اور ایک لفظ ہے ارتقاب، فارتقبوا، یہ ہوتا ہے حس سے، حواس خمسہ سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے اعضاء سے کسی چیز کا انتظار ہو اور اس کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارتقاب کر رہے ہیں۔ جیسے ہوا چلنے لگتی ہے، پھر بادل آ جاتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، تو ہمارے کان، ہماری آنکھ ارتقاب کرتی ہے کہ اب کیا ہونے والی ہے؟ بارش ہونے والی ہے۔ تو لفظ ذکر کیا فارتقبوا انا معکم مرتقبون، اس سورت کے آخر میں، اور سورت کے شروع میں کیا ہے؟ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو آیت دخان یہ یوں سمجھ لیجئے امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ ہے اور خلافت علی منہاج النبوہ کا سنگ میل ہے۔ یہیں سے ہمارا دور شروع ہوگا، یعنی اس کے بعد بھی جنگ ہوگی، اس کے بعد بھی کفار و مشرکین رہیں گے دنیا میں، لیکن وہ جو ان کی حالت ہے ٹیکنالوجی کی، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی، قابل استعمال نہیں رہے گی۔ تو اس آیت دخان پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، نشانی، دھوئے کی نشانی۔ سورہ نحل میں ہی ایک جگہ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔
کہ یہ کفار انتظار کر رہے ہیں یا تو ان کے سامنے فرشتے آ جائے تو قبول کریں گے حق کو، یا اللہ کا امر آ جائے. اور اللہ کا امر سے کا مطلب قیامت کی بڑی نشانی. اور اس میں بڑی نشانی کون سی؟ جس کو سورہ دخان میں فرمایا امرم من عندنا، وہ دھوئیں کی نشانی ہوگی. اسی طرح اسی بات کو اللہ نے ذکر کیا اشارتاً سورۃ الانعام میں ایک جگہ، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. ایک عذاب ہوگا آسمان سے، آسمان کا ٹکڑا گرے یا فرشتے نازل ہو. اس کو کہتے ہیں کسف. کسفم من السماء ہے نا، آسمان کی طرف سے عذاب آئے. اور زمین میں جو عذاب ہوگا اس کو خسف کہتے ہیں. تو کسف اور خسف دونوں کا ذکر اس آیت میں. ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اسی آیت کی تشریح میں حضرت کعب نے فرمایا کہ یہ 4 عذابات ہیں. 2 عذاب جو اس آیت میں ہیں وہ تو واقع ہو چکے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. یہ آخری کی جو 2 عذاب ہیں، او يلبسكم شيعا، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فرقہ بندی میں مبتلا کر دے، اور پھر تم کو ایک دوسرے پر مسلط کر کے حملے کروا دیں. یہ 2 عذاب تو چل رہے ہیں امت میں پہلے دور سے ہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی اختلافات بھی ہو رہے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے پر حملہ بھی کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ 2 عذاب تو ہو گئے، لیکن 2 عذاب باقی ہے. خسف فی المشرق و خسف بالمغرب. یہ بھی بڑی نشانی قیامت کی. مشرق میں زمین میں انسانوں کو دھسا دیا جائے گا، اور مغرب میں زمین میں انسانوں کو دھسا دیا جائے گا. یہ نشانی زمین کی ہے. او کسفم من السماء، آسمان کی نشانی کیا ہے؟ آیت دخان، جس کو حدیث میں فرمایا لا یخرج المہدی حتی تطلع مع الشمس آیۃ. امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سورج کے ساتھ ایک نشانی نکلے گی. اور دوسری روایت میں فرمایا ہوا نجم ذو ذنب، کہ وہ ستارہ ہوگا جو ٹوٹ کر نیچے گرے گا، جس کو دمدار ستارہ بھی کہہ سکتے. وہ جب گرے گا تو اس کے نتیجے میں آسمان کی طرف ہوا اور دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا، پوری دنیا پر چھا جائے گا، اور اس کے ٹکرانے کی وجہ سے سسٹم سارے خراب ہو جائیں گے. یہ باڑے اور یہ آڑے ساری انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی. تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آیت دخان پہلے ہو اور ظہور مہدی بعد میں ہو. حدیث کہہ رہی لا یخرج المہدی حتی تطلع مع الشمس آیۃ. امام مہدی بعد میں آئیں گے، پہلے سورج کے ساتھ ایک نشانی ظاہر ہوگی. وہ نشانی کیا ہوگی؟ وہ آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر گرے گا اور وہ ٹکرائے گا زمین کے. تو اس کے نتیجے میں آپ خود غور کریں، ایک چیز ایک گھوم رہی ہے اور اس کی رفتار سے گھومتے ہوئے ایک چیز اس کو ٹکرائے گی تو اور رفتار تیز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی. اس کا بھی ذکر حدیث میں ہے کہ یتقارب الزمان، قیامت سے پہلے زمانہ قریب ہو جائے گا. اور کیسے قریب ہوگا؟ کہ مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتہ دنوں کی طرح گزرے گا، اور دن گھڑیوں کی طرح گزرے گا، اور سال مہینوں کی طرح گزرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کیا ہو؟ ٹکراؤ ہو سیاروں کا، ستاروں کا. تو آیت دخان جس کا ذکر سورہ دخان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے مستقل ایک سورت ہی نازل کر دی، اور اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ تو ذکر قرآن کا ہے. انا کننا منذرین، قرآن کے لیے ہونا چاہیے انا کننا منزلین، ہم اتارنے والے، لیکن لفظ ہے انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے. اس لیے کہ جو عذاب کی شکل میں نشانی ہوتی ہے اس میں ڈراوا ہوتا ہے، اس میں انذار ہوتا ہے. تو لفظ کیا ذکر کیا کہ آیت دخان جب آئے گی تو اس سے پہلے ڈر، خوف آپ کو محسوس کرنا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین. اس کی تشریح ہم نہیں کریں گے، ہم تو اپنی موضوع والی بات کریں گے.
لفظ ہے بل ہم فی شکن یلعبون، ایک آیت چھوٹ گئی تلاوت میں، بل ہم فی شکن یلعبون، یہ کفار اور دنیا کے انسان شکوک و شبہات میں اور دنیاوی مشغولیات میں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ اس وقت تک تم ان دنیاوی مصارف اور مشغلوں میں منہمک رہو جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانی دھواں ظاہر نہ ہو جائے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اور حضرت اللہ تعالیٰ نے اس آیت دخان کی صفت بھی بیان کی کہ جب یہ دھواں چھائے گا یغشی الناس، ساری انسانیت کو ڈھانپ لے گا۔ یغشی الناس، اللہ کہے گا ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، طوفان نوح آیا تھا تو جو مجرمین تھے ان کو عذاب ہوا اور جو مومنین تھے ان کو نجات مل گئی۔ بس اسی طرح یہ جو آیت دخان کی نشانی ہوگی، دھوئیں کی نشانی ہوگی، اس کا بھی یہی حال ہو کہ کفار و مشرکین کے لیے یہ عذاب بن جائے گا اور ان کی اموات ہوگی، ان کی ٹیکنالوجی ٹوٹے گی، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت بن جائے گا۔ اب اگلا لفظ ہے ھذا عذاب علیم، انا کاشف العذاب قلیلا انا موقنون۔ آگے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اب بطشۃ الکبریٰ بڑی پکڑ، یہ تو ہے قیامت۔ اس سے پہلے بطشۃ الصغریٰ کا ذکر ہے، وہ ہے آیت دخان، دھوئیں کا ذکر ہوا۔ یہ جب آئے گی تو ساری دنیا کا نظام تبدیل کر دے گی۔ یہ قیامت صغریٰ ہوگی، جیسے طوفان نوح بھی قیامت صغریٰ ہی تھی۔ انسانیت تبدیل ہو گئی، ختم ہو گئی نافرمانوں کی، پھر فرما برداروں کی انسانیت چلی، اطاعت گزاروں کی، اور پھر اس کے بعد پھر دو گروہ ہو گئے۔ اسی طرح آیت دخان کے بعد بھی امام مہدی، حضرت عیسیٰ، پھر دجال، اس کے کارندے، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور چلے گا۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے انہوں نے کہا، ایک ساتھی سے، ما نمت اللیلۃ، کہ آج رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن ملیکہ جو ان کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، طلع النجم، قالوا طلع النجم ذو الذنب فخشیت ان یکون الدخان قد طرق، کہ لوگوں نے کہا مجھ سے کہ رات کو ایک دمدار ستارہ نکلا تو میں ڈر گیا کہ کہیں دھواں رات کو نہ نکل آئے۔ پتہ چلا کہ ستارہ جب ٹوٹے گا اور وہ ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا چھائے گا؟ دھواں چھائے گا۔ ان سے کہا گیا طلع النجم ذو الذنب، دمدار ستارہ نکل چکا ہے، فخشیت، تو مجھے ڈر ہوا، ان یکون الدخان قد طرق، کہ دھواں ہی نکل چکا ہو، فما نمت حتی اصبحت، بس مجھے نیند نہیں آئی یہاں تک کہ صبح میں نکل لی۔ اچھا، یہ آیت دخان کی طرف اشارہ بہت ساری صورتوں میں ہے، جیسے سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے عجیب فرمایا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہاں لفظ ہے کہ اگر یہ آسمان سے ستارے کو ٹوٹ کر نکلتا ہوا دیکھ لے، آسمان کا ٹکڑا مطلب ستارہ دیکھ لے، تو یہ کفار کہیں گے سحاب مرکوم، تہ بتہ بادل ہے، اور بادل کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ دھوئیں کی، کچھ نظر نہیں آتا، تو اس دھوئیں کو دیکھ کر کہیں گے یہ کہ یہ بادل ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، پہلے سورہ طور اس میں اشارہ کیا کہ اگر آسمان سے یہ نشانی کو دیکھیں گے اور دھواں جب چھا جائے گا تو یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ بادل ہے۔ پھر آگے ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اور قسم ہے ستارے کی
جب وہ گرے گا. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نے جو اس ستارے کے ٹوٹنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے اس میں اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، نہ وہ گمراہ ہوا. اسی سورہ نجم کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ القمر. قمر بھی ما فوق الفطرت ہے، 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی آیت ہے بہت بڑی. سورہ نجم کے آخر میں اللہ نے یہی اشارہ فرمایا، ہذہ نذیر من النذر الاولی، یہ ڈراوا ہے ہماری طرف سے تاکہ انسانیت سنبھل جائے، اور جو ذمہ داری انسانیت کو ملی ہوئی ہے عبادت اور خلافت کی، اس پر اپنے اعمال کو اس کے مطابق کر لے. عبادت کرو اس لیے تو پیدا کیا، لیکن عبادت آزادانہ کرو، کسی کی غلامی میں مت کرو، اپنے عبادات کو مضبوط بناؤ، اور وہ ہے خلافت سے. تو ھذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ، قیامت کی نشانی. بعض اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. یہ قول بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ قول بھی مراد لے سکتے ہیں آزفۃ الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قیامت کی بڑی نشانی قریب آ چکی ہے، اور جب وہ آئے گی تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا. سورہ نازعات میں بھی یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اسی طرح سورہ طارق کا پہلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ستارہ ٹوٹ کر گرے گا. یوم تبلی السرائر. یہاں ہم حدیث ذکر کرتے ہیں 2-3. یہ تو بات طے ہو گئی کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہوگی. ان 10 بڑی نشانیوں کے دوران خلافت قائم ہوگی، اور دنیا سے کفر و شرک کی یہ حکومتیں اور ان کا تسلط ختم ہو جائے گا. اور ان میں سب سے پہلی نشانی جو انقلاب برپا کرے گی وہ کون سی نشانی ہے؟ دھواں، جس کا اشارہ سورہ دخان اور مختلف آیات میں ہے. اب حدیث میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ، 6 نشانیاں گن لو قیامت سے پہلے ہوگی. موتی، حضرت نے کہا ایک تو میرا انتقال ہوگا. نمبر 2 ثم فتح بیت المقدس، دوسری نشانی قیامت کی ہوگی بیت المقدس فتح ہوگا. حضرت کا انتقال ہو گیا 1400 سال پہلے. بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں 15 ہجری میں فتح ہو گیا. اس کے بعد فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک وبا تم پر چھائے گی جیسے بکریوں کو وبا لگتی ہے، اور بہت سارے تم میں کے لوگ شہید ہو جائیں گے. یہ طاعون کی بیماری تھی جو حضرت عمر کے دور میں شام میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ کے ان کے صحابہ اور تابعین بہت ساروں کو پیش آئی ہے، اور تقریباً 70,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے اس میں. طاعون کی بیماری. یہ 3 نشانی ہو گئی. اب آخری 3 باقی ہے. ثم استفاضۃ المال، پھر ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ مسلمانوں کے پاس، ان کے حکمرانوں کے پاس مال کی کثرت ہوگی. حتی یعطی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے. فیسخطھا، تو پھر جو ہے وہ 100 دینار یعنی کثرت سے اس کو مال ملے گا ہر مسلمان کو، اور مال کی فراوانی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، یہ فتنۃ السراء کا ذکر ہوا، مال کی کثرت، کہ مال زیادہ ہوگا پھر بھی لالچی آدمی کثرت مال کے باوجود ناراض ہوتا رہے گا. اس کے بعد نمبر 5 4 ہو گئی.
فتنة السرہ، ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته فتنة الدہیمہ، ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں چھوٹے گا، میوزک کا فتنہ، حکومت و جمہوریت کا فتنہ، بہت سارے فتنوں کی شکل میں فتنة الدہیمہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم ہدنة، پھر صلح ہوگی، تکون بینکم و بین بنی الاصفر، تمہارے اور روم والوں کے درمیان۔ بنو الاصفر کا مطلب روم والے، یعنی عیسائی اور یہودیوں کے درمیان۔ فیغدرون، جب صلح ہوگی تو وہ صلح توڑ دیں گے، دھوکہ دیں گے۔ فیأتونکم تحت 80 غایہ، وہ تمہارے پاس کیسے آئیں گے؟ 80 جھنڈوں کی شکل میں۔ تحت کل غایۃ 12 الفا، یہ نشانی ہے الملحمۃ العظمیٰ، تیسری جنگ عظیم کی۔ تو 3 نشانی ہو گئی، 3 نشانی باقی ہیں۔ اب یہ آخری جو 3 نشانی ہیں اس میں سے 2 نشانیوں سے ہم گزر چکے ہیں، ایک سے تو گزر رہے، فتنة السرہ گزر گیا، فتنة الدہیمہ کا ذکر ہوا گزشتہ درس میں، اس میں ہم چل رہے ہیں۔ اب ایک ہے الملحمۃ العظمیٰ کا دور، وہ کب ہوگا؟ جب آیت دخان ہوگی، اس کے بعد ظہور مہدی، پھر دجال، اور دجال کے بعد خلافت کا دور ہوگا، اور الملحمۃ العظمیٰ امام مہدی کے دور میں ہوگی۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، یہاں یہ بتانا ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 طرح کے مسلمان ہیں۔ کچھ تو یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی باقی رہے گی اور آخری جو جنگیں ہیں وہ سب ٹیکنالوجی کے زور پر لڑی جائے گی، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں، بلکہ اکثر مسلمان ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا پچھلے دور کی طرف لوٹ جائے گی اور جنگ ہوگی پرانے زمانے کے ہتھیاروں سے، یعنی آمنے سامنے کی جنگ ہوگی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دور کی جنگوں کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، اور جو اشارہ نئی ٹیکنالوجی کی جنگوں کی طرف ہے وہ ضعیف روایت میں، لیکن صحیح روایات میں جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ اب دیکھیے یہ روایت، آیت دخان، دھوئیں کی نشانی ظاہر ہوگی، دنیا کے سسٹم ختم ہو جائے گا، اب دنیا پھر نئے سرے سے چل رہی ہے، ان کے اندر نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں وہ ختم، کیونکہ زمین ہل جائے گی نا، دھواں چھا جائے گا، سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جائیں گے، اور یہ سرحدیں اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائے گی۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہوگی تبھی تو خراسان کا لشکر وہاں پہنچے گا، سفر آسان ہوگا، تبھی تو جنگ ہوگی فرات کے سونے پر، اور اسی کے نتیجے میں ظہور مہدی ہوگا، اور حضرت امام مہدی کی جنگ کا اب ذکر ہے الملحمۃ العظمیٰ کا۔ بخاری کی روایت میں جو 6 نشانی تھی اس میں سے 4 تو ہو گئی، دہیمہ کے فتنے میں ہم چل رہے ہیں، ایک رہ گئی الملحمۃ العظمیٰ جس میں 80 جھنڈوں کے ساتھ روم والے آئیں گے۔ اب اس کا ذکر یہاں پر مسلم کی روایت میں، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابق، کہ روم والے ملک شام کے ایک میدان اعماق اور دابق کے اندر آئیں گے، اور روایت میں ہے کہ جب روم والے تیسری جنگ عظیم کے لیے ملک شام میں آئیں گے تو اس وقت امام مہدی اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق میں ہوگا۔ ان فسطاط المسلمین فی یوم الملحمۃ بالغوطہ بجانب مدینۃ یقال لها دمشق، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تیسری جنگ عظیم کے وقت غوطہ کی وادی ہوگی، اس غوطہ کے علاقے کے قریب میں ایک شہر ہے یقال لها دمشق، جس کا نام دمشق ہے، من خیر مدائن الشام، شام کے تمام شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ تو مسلمان وہاں ہوں گے امام مہدی کے ساتھ، روم والے پہنچیں گے،
اب یہاں لفظ پر ہم غور بھی کریں گے تھوڑا سا، بیانات میں تو اس پر تشریح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں آج کوشش کریں گے. کیا لفظ ہے؟ روم والے آ گئے ملک شام میں حلب کے پاس دابق اور اعماق کے مقام پر 9,60,000 کا لشکر لے کر. اور لشکر یہ کب آیا ہے؟ جب آیت دخان ہو گئی، ظہور مہدی ہو گیا، ابھی اپنی بچی کچھ طاقت کے ساتھ قدیم انداز سے، جو پرانی جنگی تھی اس انداز سے آئے. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ، ان کی طرف نکلے گا مدینہ دمشق کا ایک لشکر. یہاں مدینہ کا مطلب مدینہ منورہ نہیں، دمشق کو مدینہ کہا ہے، اس لیے کہ لشکر کفار کا آ رہا ہے اعماق اور دابق میں نا، تو ان کی طرف لشکر مدینہ سے نہیں آئیں گے، بہت دور ہے وہ تو. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، دمشق کے ہیڈ کوارٹر سے مسلمانوں کے ایک لشکر اس کی طرف جائے گا، جو زمین میں اس وقت سب سے بہترین لوگوں میں سے ہوگا. مجاہدین ہوں گے، اولیاء ابدال ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. فَإِذَا تَصَافُوا، پس جب وہ دونوں لشکر صف لگا لیں گے. اس وقت 100 سال سے جو جنگیں چل رہی ہیں، کوئی جنگ ایسی ہوئی جس میں صفیں لگی ہو؟ یہاں کیا لفظ ہے؟ فَإِذَا تَصَافُوا. تو صف کا مطلب روایتی جنگ نہیں اس وقت کی، یہ استثنائی حالت ہے جنگوں کی. یہ خلافت عثمانیہ کے بعد یا اور 200 سال پہلے سے جو جنگیں شروع ہوئی، یہ آمنے سامنے کی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمانا فَإِذَا تَصَافُوا، جب دونوں لشکر اعماق اور دابق میں صف بندی کر دیں گے. قالت الروم، تو روم والے کہیں گے خلوا بیننا وبین الذین سبوا منا نقاتلہم، وہ جو لوگ ہیں ہمارے وارنٹ شدہ، ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، پہلے ہم ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو. خاص قسم کے بڑے لوگ ہوں گے نا مجاہدین، جن کی سر کی بوریاں انہوں نے لگائی ہوئی ہوگی، وہ میدان میں صف کے سامنے کھڑے ہوں گے، جیسے ابو عبیدہ ہیں مثال کے طور پر. اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو وہ کہیں گے پہلے ان کو حوالے کرو، ہم ان سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے. مسلمان کیا کہیں گے؟ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا نخلی بینکم وبین اخواننا، ہم ہمارے اور تمہارے درمیان سے ہٹیں گے نہیں، ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر. فیقاتلونہم، تو اس جواب کی شدت سے کہ بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیا کرنا ہے کر لو، یہ جواب کا انداز یہی ہوگا. ہم اپنے مسلمان بھائی کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو. تو جو کرنا ہے کر لو کا مطلب یہی ہے کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور ان دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو جائے گی. اب یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لشکر کے 3 حصے بنیں گے. فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ، اب یہ پورا لشکر غزوہ احد کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ غزوہ احد کی طرح. فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ، 1/3 لشکر تو منافقین کا ہوگا جو پیچھے ہٹ جائے گا. 1000 تھے مسلمان غزوہ احد میں، 300 منافقین پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ ہمیشہ منافق رہے. لا یتوب اللہ علیہم ابدا، کبھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گی. ایک گروہ ویقتل ثلثہم، اور ایک گروہ مسلمانوں کا شہید ہو جائے گا. ہم افضل الشہداء عند اللہ، یہ غزوہ بدر غزوہ احد کی طرح کے شہید ہے یہ اللہ کے دربار میں. وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، جیسے حضرت حمزہ ہے، دوسرے صحابہ شہید ہوئے تھے. اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا 70 شہید ہو گئے تھے، ایک گروہ چلا گیا تھا منافقین کا، پہلے ہی بچ گئے تھے حضرت اور حضرت کے ساتھ کے صحابہ. یہاں بھی ایسا ہی ہو. وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، ایک گروہ فتح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا، جنگ جیت جائے گا مسلمانوں کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اتنا پختہ کر لیا ہوگا
کہ اس کے بعد کے تمام فتنوں میں یہ ثابت قدم رہیں گے، کبھی فتنے کا شکار ہی نہیں ہوں گے، حالانکہ اس کے بعد ایک دجال کا بڑا فتنہ آنے والا ہوگا. لا یفتنون ابدا. اب دیکھیے فیفتتحون قسطنطینیہ، یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. اور قسطنطنیہ کی جنگ کے بعد کا بھی ایک نقشہ حضرت نے جو کھینچا ہے اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ روایتی جنگ سے ہٹ جائے گی، اس وقت کی روایتی جنگوں سے معاملہ ہٹے گا. کیا لفظ ہے؟ فبینما هم یقتسمون الغنائم قد علقوا سیوفهم بالزیتون، کہ قسطنطنیہ فتح کر کے مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لٹکا دیں گے. یہ جو جنگ ہوگی نا تیسری جنگ عظیم، اس کے بارے میں دو قول ہیں اور ہم دونوں کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، احتمال اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے اندر تائید کس کی ہو رہی ہے؟ قدیم جنگ کی. یہاں لفظ ہے علقوا سیوفہم، لٹکا دیں گے اپنی تلواریں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا علقوا اسلحتہم، ہتھیار لٹکا دیں گے، تو ہتھیار عام لفظ ہے جس میں موجودہ ہتھیار بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا سیف، تلوار. اس سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہو گیا ہوگا، ٹیکنالوجی کا دور ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے تلواریں لٹکائیں گے زیتون کے درختوں پر. پھر کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی کہ تم یہاں پر مشغول ہو جنگوں میں اور وہاں پیچھے دجال آ گیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اب امام مہدی جب آواز سنیں گے تو کچھ لوگوں کو بھیجیں گے. فوارس کا لفظ ہے، عشرۃ فوارس، 10 گھوڑ سواروں کو. یہاں بھی لفظ کیا؟ راکب نہیں، فوارس، گھوڑ سوار کو بھیجیں گے. پھر حضرت نے کہا میں جانتا ہوں ان کے رنگوں کو، گھوڑے کے ان کے ناموں کو. اسی طرح دجال کے لیے لفظ ہے کہ فبینما هم یعدون للقتال یسوون الصفوف، وہ دجال کے مقابلے کے لیے یہی لشکر شام سے پھر واپس آئے گا دجال کے ڈر سے، پھر وہاں رہے گا، پھر دجال کے لیے مقابلے کے لیے تیاری کرے گا، اس کے بعد صف بندی کریں گے. یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ صف کا. فبینما هم یعدون للقتال یسوون الصفوف، صفیں درست کر رہے ہوں. اذ اقیمت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ نازل ہوگی. حضرت عیسیٰ کو دجال جب دیکھے گا لنذاب یذوب الملح کما یذوب الملح، ایسے پگھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے نا وہ بغیر والد کے استثنائی ہے. اور دشمن جو ان کا ہے دجال، اس کے پاس بھی طاقت ایسے ہی ہے، انسانیت سے ہٹ کے، استثنائی ہے. اور قتل بھی حضرت عیسیٰ ہی کریں گے اس کو. اسی لیے عام انسان دیکھ کر کسی کو پگھلتا نہیں ہے، یعنی صرف دجال ہی پگھل رہا ہے، اس کے ساتھ جو 70,000 یہودی وہ نہیں پگھل رہیں گے، وہ تو بھاگیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کریں گے. بہرحال یہ روایت اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ جو جنگ حضرت نے ذکر کی ہے یہ اس دور کی ہے جس دور میں حضرت امام مہدی ہوں گے. اور اس سے پہلے نشانی کیا ظاہر ہوگی؟ آیت دخان کی، جس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آیت دخان ہی دنیا کو نئے مرحلے میں داخل کرنے والی ہے. یہ بھی امکانی بات ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو، دلائل سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے. کسی کی اور تحقیق ہو سکتی ہے تو وہ بھی صحیح ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے یہاں کیا کہا کہ جب جنگ عظیم ہوگی تو اس وقت فیشترط المسلمون شرطۃ للموت، یہ استشہادی حملوں کی طرف اشارہ ہے. ایک گروہ وہاں سے نکلے گا استشہادی حملوں کے لیے اور بیعت کر کے جائے گا اور پھر لڑ کر واپس آئے گا. یہ ساری باتیں اس لیے عرض ہوئی کہ ہم جس دور میں اس وقت جی رہے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے قریب والا دور ہے. بالکل دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے
اور دنیا کے جو علاقے ہیں وہ بھی انسانیت سے نکل کر نعوذ باللہ حیوانیت سے بھی آگے جا چکے ہیں، قتل و قتال، ظلم و ستم کے جس مرحلے میں انسانیت جی رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے غلبے کا، وہ وعدہ پورا ہونے کے طرف کا انسانیت چل پڑی ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ جو خلافت مدینہ میں تھی وہ خلافت بیت المقدس میں آنے والی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام علاقوں کو جنگ میں مبتلا کرتا ہے۔ اب تک تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فلاں علاقہ جنگ سے محفوظ ہے، سعودیہ کا محفوظ ہے، قطر کا محفوظ ہے، اور یہاں کا محفوظ ہے، وہاں کا محفوظ ہے، لیکن اب سب کی باری آنے والی ہے، اس لیے کہ دشمن کا جو مقصد ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، وہ صرف غزہ اور فلسطین نہیں ہے، بیت المقدس نہیں ہے، اور اس نے اپنے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عملی جد و جہد شروع کر دی ہے۔ ایک وقت میں 5 ملکوں پر اس نے حملہ کیا، جس میں سے 2 یا 3 ایسے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بنا کے رکھی ہے، ان سے ہم تو بہت پرامن ہیں، لیکن حقیقت حال سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب قطر، لبنان، شام، فلسطین، تیونس، 5 جگہ حملہ ہوا۔ تو شام تو جنگ میں ہے ہی، غزہ بھی جنگ میں ہے، قطر صاحب جنگ میں نہیں تھے، ان کو انہوں نے لا لیا ہے، لیکن قطر کا کردار بہرحال اسلام پسندوں کے لیے ہمیشہ سے اچھا رہا ہے، مستقبل میں بھی اچھا ہی رہے گا، اور اسلام پسندوں کو چونکہ وہ جگہ دیتا ہے، مال سے تعاون بھی کرتا ہے، تو اس پر حملہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، جو آج ہو گیا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو جنگ صرف غزہ کی نہیں ہے، یہ جنگ امت مسلمہ کی ہے۔ غزہ کے مسلمان فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، اور پوری امت پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے خون اور اپنی شہادتوں سے ایک بہت بڑا طوفان روکا ہوا ہے، لیکن وہ طوفان وہ کب تک روکیں گے؟ کمزور لوگ ہیں، وسائل ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے جانیں دے دی اور 2 سال سے روکے رکھا، لیکن اب یہ طوفان بڑھے گا، اور اس طوفان کے نتیجے میں جو قومیں میں خیموں کے اندر نسل پلے گی، بڑھے گی، وہ نسل امام مہدی کے خلافت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کو دنیا پر نافذ کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ہمیں آیت دخان سے ڈرنا بھی کہ کہیں ہم اس عذاب کے، عذاب ہے وہ، آیت دخان عذاب ہے، جیسے طوفان نوح کا عذاب تھا، جیسے قوم لوط پر آسمان سے عذاب نازل ہوئی، یہ بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اس کے نتیجے میں پھر انسانیت نئے دور میں چلے گی، پھر روایتی جنگیں ہوگی پورا قدیم انداز میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہتھیار باقی رہے جدید، تو اس سے بھی جنگ ہو جائے۔ تو ہمیں دونوں باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ تو آیت دخان ایک بہت بڑی نشانی ہے، انقلاب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد جو نشانیاں ہوگی 10 9 وہ بہت جلدی حضرت دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، یاجوج ماجوج آئے گا، اس کے بعد 3 دنیا کے علاقوں میں زمین میں دھسائے جانے کے واقعات ہوں گے، باقی چیزیں آسانی سے ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع اور تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزہ کے مسلمانوں نے، وہاں کے مجاہدین نے ایک وظیفہ بطور ورد اور اللہ سے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ہم سب سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے 100 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے، اور ان کے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ ورد کریں گے، اور خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کی جان مال کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی، مجاہدین کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا